सऊदी अरेबिया के वर्क वीजा रूल में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं। साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करने वाले हमारे देश पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लाखों की तादाद में हमारे देशों से लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं, तो लिहाजा इन तब्दीलियों का असर हम लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो क्या है वो रूल्स जो तब्दील हुए हैं, उनकी क्या अच्छे एक्सपेक्ट्स हैं और क्या है जो हमारे लिए थोड़े मुश्किल हैं, तमाम तफसीलात मिलने वाली हैं आपको इस वीडियो में। रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि अपने इंट्रो में हमने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सऊदी अरबिया के वर्क वीजा के मुतालिक, जो इस रूल में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। क्योंकि पहले बहुत आसानियां थी, पहले के हालात कुछ और थे, लेकिन अब उनके साथ जो कुछ नुकसानात हमारे वर्कर्स की वजह से हुए हैं, इसकी वजह से उनको तब्दीलियां करनी पड़ी। वो तब्दीलियां क्या हैं? क्योंकि सबसे पहले हम ये बात करें कि सऊदी अरेबिया में काम करने वाले लोगों की तादाद हमारे मुल्कों से, साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करने वालों की बहुत ज्यादा है। सिर्फ इंडिया को अगर आप ले लें, अगर डाटा सिर्फ देखें आप सिर्फ इंडिया का, तो 26 लाख लोग सिर्फ इंडिया से सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। यानी कि सऊदी अरबिया यूं कह लीजिए कि एक ऐसी हब है जो कि यानी वर्क वीजे के हवाले से अगर आप देखा जाए तो एक बिगेस्ट इंपोर्टर कंट्री है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है यहाँ लोगों को। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ लोगों की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा भरमार है हमारे कंट्री से। चाहे कुछ आता हो ना आता हो, क्वालिफिकेशन हो ना हो, स्किल कोई हो ना हो, सऊदी अरबिया में हर कोई जाके फिट हो गया, बेदरेक लोग गए। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे नॉन स्किल्ड ही लोग वहां जाकर जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा काबिल, बहुत ज्यादा कामयाब, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी वहां पर काम कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी जिन्हें कुछ भी कोई स्किल्स नहीं थी, क्योंकि इसका पता इस बात से चलता है कि सऊदी अरेबिया को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये तब्दीली की जरूरत पेश क्यों आई? क्योंकि जब कोई चीज फेक होती है, जब डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं, जब हमारे लोग हमारे देशों से सिर्फ कहीं बाहर निकलने की खातिर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये रूल है, इससे पहले की हम बात करते हैं, इस रूल की जो पहली ही शिक है उस पर अगर हम बात करें तो उससे ये जाहिर हो रहा है, उससे साबित हो रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा नुकसानात पेश आ गए हैं वर्कर्स के हवाले से, स्किल्ड वर्कर्स की हवाले से। यानी उनकी इस शिक में उन्होंने नाम ये रखा है स्किल्ड वर्कर्स वेरिफिकेशन। यानी कि आप सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन चाहिए कि जो लोग बेदरेक लेबर या स्किल वर्कर्स के हवाले से ही मैं ज्यादातर इस पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि पहली यही बात है। तो अगर आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बर का न सिर्फ ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, बल्कि आप प्लम्बर हो वहां जाकर, अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं तो आपको एसी ठीक करना आता हो, नहीं ये कि जाकर वहां एसी खराब कर दें। तो किए होंगे यकीनन कोई ना कोई ऐसी ऐसी गड़बड़ हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। ये एक सालों से हम कब से देख रहे हैं, अपने बचपन से हम देख रहे हैं कि लोग सऊदी अरब जाते हैं। आज की तो ये बात नहीं है, सऊदी अरब में लोग जमाने से, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सिर्फ हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी सऊदी अरब में इस वक्त काम कर रही है। तो लोगों की ये भरमार के बावजूद जो भी उनके खसारा हो रहा था, जो स्किल वर्कर्स फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो लोग जाते हैं वही सही काम नहीं कर पाते, और जो ऐसे भी होते हैं कि जो बनाकर कूद जाते हैं, जाके कुछ और करने लग जाते हैं, बस एक दफा पहुंचने की देर होती है। तो अब उन्होंने इसकी एक पाबंदी कर दी है। अब आप, अगर जो आपकी फील्ड है, आप स्किल वर्कर हैं, आप जो काम करते हैं, आपके पास जिस चीज का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वटेवर, आपके पास जिस चीज की ट्रेनिंग है उसके सर्टिफाई है, आप यकीनन है आपके पास डॉक्यूमेंट्स पर वो चीज लिखी हुई है कि आप किस पेशे से बिलोंग करते हैं, बस उसकी वेरिफिकेशन की उन्होंने एक सख्ती कर दी है। अब ये नहीं होगा कि प्लम्बर बन के चले गए, प्लम्बर बना सिर्फ बन के गए थे कि भाई सर्टिफिकेट बना दे। हमारे देशों में ये होता है, हम सब एक ही हैं, हम एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो हमें इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जब ये बात कह रही हूँ तो मैं खुद भी इसी देश से बिलोंग करती हूँ। कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि हमारे देशों में जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। जी हाँ, हमारे देशों में बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी इस काम में मुलविस हैं। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने बदनाम करवा दिया अब देशों को, और वो खुद यानी इस चीज का उन्हें कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अब नए आने वालों को बहुत हो गया। यानी अब नए आने वाले लोगों के साथ ये है कि अब इस तरह की कोई भी चालाकियां नहीं चलेंगी। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ। सऊदी अरबिया अब आपको या हम सबको इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है ऑथेंटिसिटी इसकी। अब ये नहीं है कि अब
جو مرضی مجھے یہ ڈاکومنٹ بنا دو، کوئی نرس ہے نہیں نرس بن گئی. مطلب یہ سب چیزیں ہمارے دیشوں میں کیونکہ ہوتی رہی ہیں، اور جب آپس میں ہم بات کریں اور ہم ایک دوسرے سے آنکھ میں آنکھ ملا کر اگر یہ نہ کہہ سکیں، یہ حقائق ہیں، یہ فیکٹ ہیں، ہمیں اس چیز سے رکنا ہوگا، ہمیں بچنا ہوگا. کیوں؟ ہمارے دیش بھی ہمارے ساتھ بدنام ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو ہمارے دیش بھی اس میں اچھا اس رول کے اندر یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ ویریفیکیشن ہے سرٹیفکیٹس کی، لیکن ایک بہت اچھی ایک چیز ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے تھے، یہ زمانے سے ہو رہا ہے. بہت بچپن کا بھی مجھے اپنا بھی بہت سارے مجھے ایسی چیزیں یاد ہیں اپنے سرکل کی، اپنے گھر کی، اپنے ادھر اپنی سراؤنڈنگس کی، کہ وہاں سعودی عربیہ میں جاب چینج کرنے کے لیے امپلائر کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی، اور امپلائر سخت ہے، وہ اجازت نہیں دیتا تھا. یعنی اگر کوئی سیلری لو اسکیل سیلری پر اس نے تو بلا لیا بہت سال پہلے، اب وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا. اپنی اس نے مثال کے طور پر وہ جتنی بھی تنخواہ وہ جب بلاتے وقت کچھ اور ہوتا ہے، اب کام کرنے والے کو وہاں 3 سال ہو گئے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی نئی جگہ سوئچ کر جاؤں، کیونکہ اب ہر جگہ وقت کے حساب سے کچھ نہ کچھ فکس پرائسز اتنے نہیں ہوتے، ہر جگہ مہنگائی ہوتی ہے، ہمیشہ بجٹ اوپر ہی کی طرف رہتے ہیں، دنیا کا گراف اوپر ہی کی طرف ہوتا ہے. تو جو آتے ہیں کام کرنے کے لیے امپلائر ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا تھا. تو جو لوگ کم تنخواہ کے اوپر آئے تھے، یعنی اگر 3 سال پہلے کوئی ورکر آئے تھے کسی بھی دیش سے آئے تھے اور اس امپلائر کے پاس کام کر رہے ہوتے تھے، یہ بہت ہی کامن چیز تھی، اور آپ بھی شاید اس سے آشنا ضرور ہوں گے اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے رہے. تو وہاں یہ تھا کہ جس تنخواہ پہ بلا لیا، اب وہ باؤنڈ ہے بندہ اسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے جب تک کہ امپلائر اس کو نہ چھوڑ دے. اور اگر وہ اچھا ورکر ہے تو امپلائر اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور نہ تو اس کی تنخواہ ہی میں اضافہ کرتے تھے، نہ اس کو سوئچ کرنے دیتے تھے. اس کے لیے ان کی اجازت، یعنی ورکرز کے لیے امپلائر کی اجازت کے بغیر وہ کہیں اور جاب نہیں کر سکتا، اور امپلائر اجازت لکھ کے نہیں دیتا تھا. انہوں نے یہ رول اب ختم کر دیا ہے. آپ کسی بھی، یہ ایک بہت اچھی ایک چینج ہے کہ اب آنے والوں کو اگر جیسے اپنی وہ چلے گئے سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، جو بھی لیبر کلاس ہے، جو بھی کلاس ہے، اپنے امپلائر کی ان کو جب تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح چل رہا ہے، ان کی تنخواہ، ان کی سیلری ان کے حساب سے، ان کے بجٹ کے حساب سے ٹھیک ہے، چلتے ہیں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ان کو مزید ترقی، مزید اچھی جاب ملتی ہے، تو وہ بغیر بنا کسی اجازت کے، امپلائر کی اجازت کی، اب قطعاً کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں، وہ آسانی سے جاب کو چھوڑیں گے اور نئی جاب پہ جا کر اسٹارٹ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، سعودی عربیہ میں ایسا ہرگز نہیں تھا. اچھا، یہ پازیٹیو پوائنٹ ہو گیا، یہ ہمارے حق میں ہے، یہ تمام لوگوں کے حق میں جو جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، کیونکہ ترقی کی جو آزادی ہے وہ ہر کسی کو حاصل ہونی چاہیے. ایسا کیوں تھا؟ ایسا تھا، لیکن بہرحال اب ختم ہو گیا. اب مزید آگے چلتے ہیں اور آگے مزید اس کے نکات دیکھتے ہیں. تو تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ بھی فیوریبل ہے ورکرز کے حوالے سے، ورکرز کے لیے وہ فیوریبل ہے. یعنی اب جو بھی ایگریمنٹ ہوں گے، جو بھی کانٹریکٹس ہوں گے، وہ ڈیجیٹل کانٹریکٹس کہلائیں گے. یعنی امپلائر بھی باؤنڈ ہے جو بھی کانٹریکٹس ہیں اب اس کے خلاف، جب کیونکہ ڈیجیٹل جب کوئی چیز ہو جاتی ہے اور ڈیجیٹل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں یہ مراعات دی گئی ہے، یہ فیسلٹیز میں شامل ہے کہ اگر امپلائر تنگ کر رہا ہے یا اس کی کوئی چیز یعنی غلط ہے، اور جو اس نے کہا تھا وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، کوئی بھی چیز سے اگر وہ انحراف کر رہا ہے، تو آپ آرام سے کمپلین کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس بھی کمپلین کا حق آ گیا. تو جیسے بظاہر دیکھنے میں جس طرح سے ہم آگے چل رہے ہیں اور ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا رولز میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو یہ دونوں ہی تبدیلیاں ورکرز کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی اور مثبت ہیں. اب چلتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ کی طرف. اب کیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہماری جو اب میں بات کرنے والی ہوں، اس میں تھوڑا سا نقصان ہے. وہ یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے سعودی عربیہ میں ہمارے نان کوالیفائڈ اور نان اسکل ورکرز جو ہے وہ گھریلو کاموں کے لیے بلائے جاتے تھے، بہت زیادہ ہائر کیے جاتے تھے. لیکن اب اس کام کے لیے بھی انہوں نے ایک حد مقرر کر دی ہے امپلائر کے لیے. یعنی اب گھریلو کام کاج کے لیے جب امپلائر باہر سے کسی بھی کنٹری سے کسی کو ہائر کرے گا، بلائے گا، امپورٹ کرے گا، تو اس کی عمر 24 سال سے کم نہ ہو. یہ ایسی ایک چیز ہے کہ اس میں بھی لمیٹیشن آ گئی. اس میں بھی کیونکہ جب وہ 24 سال کی عمر والی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو انہوں نے بنائی ہے امپلائر کے لیے، کیونکہ پہلے کم عمر لوگ بھی اپنے گھر میں کئی ملازم جو ہے وہ ہائر کر لیتے تھے. ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ آرام سے ہائر کرتے تھے، بلاتے تھے. ساؤتھ ایشین کنٹریز سے لوگ یہاں سے لاتعداد مقدار میں چلے جاتے تھے، تعداد میں چلے جاتے تھے. لیکن اب کیونکہ ایک عمر کی حد لگا دی گئی ہے، تو وہ انہوں نے سوچ سمجھ کر 24 سال جو انہوں نے کی ہے کہ امپلائر اب یہ نہیں ہے کہ
جس کو مرضی، جو بچہ وہاں پہ 18 سال کا اس نے کسی کو بلا لیا، 20 سال کا ہے اس نے بلا لیا. اور یہ کیونکہ ظاہر ہے جتنی میچورٹی آتی ہے انسان اتنی عقل سے کام کرتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ عمر کی ایک حد لگائی ہے تاکہ اس کے آگے کوئی بے دریک بھرتی نہ ہو جائے، بہت زیادہ بھرمار نہ ہو جائے، کیونکہ ہوئی بھی ہے، پہلے ہوئی ہے اور اس میں بھی غلط کچھ یقیناً انہوں نے دیکھا ہے، ہوا ہے. اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پھر ہمارے حق میں ہیں. یعنی اکوموڈیشن کو لے لیجئے کہ اب جو بھی ورکرز جائیں گے تو ان کے لیے امپلائر کا یہ فرض ہے کہ وہ اکوموڈیشن پرووائڈ کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی ایک مثبت قدم ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے. تو لہٰذا ہاؤسنگ اور اکوموڈیشن کی جو ذمہ داری امپلائر پہ ڈال دی گئی ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے. یہ بہت زیادہ ایک کہنا چاہیے پہلے ایسا نہیں تھا، تو لہٰذا یہ ہمارے حق میں جا رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی ہے. پھر ایک اور چیز جو کہ نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ ہر کمپنی میں نہیں ہوتی تھی، ہیلتھ انشورنس. بڑے بڑے کاموں کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو جاتی تھی، بڑے بڑے کوئی آپریشنز ہیں، کچھ ہے، سرجری ہے تو ہو جاتی تھی، وہ بھی لمیٹڈ تھی. لیکن اب انہوں نے اس چیز کو کمپلسری کر دیا ہے. کوئی بھی یعنی یہ چیزیں ایسی کر دی گئی ہیں کہ یہ بغیر ہیلتھ انشورنس کے امپلائر جو ہے وہ کسی کو ہائر نہیں کر سکتا، ہیلتھ انشورنس اس کو دینی ہی دینی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں، اب ہیلتھ انشورنس کی جیسے ہم ہمیشہ جو بات کرتے رہتے ہیں اپنی اس جگہ کی جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تمام یورپین کنٹریز کی اور وہ تمام ممالک جو ادھر اس طرف ہیں، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، یہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیلتھ انشورنس دیتے آئے ہیں. لیکن سعودی عرب میں ایسا نہیں تھا، تو لہٰذا کچھ کمپنیز میں تھا بھی لیکن اوور آل نہیں تھا. تو یہ جو تمام چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں، یہ بہت کچھ 2-4 چیزیں ہیں جو جس سے ہماری کچھ تھوڑی سی حوصلہ شکنی سی لگ رہی ہے، لیکن تمام اقدامات ہمارے حق میں ہی ہیں. تو یہ تھی وہ تمام تفصیلات جو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سعودی عرب کے ایک نئے رول، نئے ضابطے، نئے قانون کے حساب سے آپ تک پہنچائیں. اس میں بھی جو بھی آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بھی ایسا نقطہ ہو جس پر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہو، مزید تفصیل چاہتے ہو، مزید وضاحت چاہتے ہو، تو ضرور وہ سوال ہم سے کیجیے. ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بالکل نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے، اور اگر ہمیشہ سے ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم واقعی آپ کے بہت مشکور ہیں. رکھیے اپنا، اپنے پریوار کا، اپنے گھر کا، اپنے دیش کا بہت زیادہ خیال. ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.